صل على سيدنا ومولانا محمد وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعہ
پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کم باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ سیدھا بیٹھو۔ وقت تو زیادہ لیا گیا لیکن باتیں کافی باقی رہ گئی۔ اس لیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اسی کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معنی اور مطلب ہی کچھ اور ہے۔ یہ بات تو طے ہے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر نہ ایمان ہوتا ہے نہ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض عاشقین صاف صاف لکھتے ہیں اگر کوئی غلام آقا کو صرف مانتا ہے، محبت نہیں کرتا، مانتا تو ہے محبت نہیں کرتا، وہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو مانے اور محبت نہ کرے؟ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے ماحول ہی میں ہم بہت سارے لوگوں کو مانتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے۔ ان کے کمالات کو بھی مانتے ہیں، ان کے اوصاف کو بھی مانتے ہیں، ان کے صفات کو بھی مانتے ہیں لیکن محبت نہیں کرتے۔ ہے دنیا میں مثالیں ایسی۔ کتنے دکانوں میں کام کرنے والے نوجوان ہیں جو اپنے دکان کے مالک کو مانتے ہیں کہ یہ مالک ہے، مالک کے پاور کو بھی مانتے ہیں کہ اس کے پاس پاور ہے، طاقت کو بھی مانتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت ہے، اوصاف اور صفات کو بھی مانتے ہیں کہ اس کے پاس اوصاف اور صفات کا یہ مالک ہے، مانتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا۔ اور یہ بات سمجھ میں ایسا یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ آقا کو اگر کوئی مانے، آقا کے کمالات کو مانے، آقا کے اوصاف و صفات کو مانے، مقام و مرتبے کو مانے اور محبت نہ کرے۔ مدینہ منورہ میں کئی یہودی ایسے تھے جو آقا کو مانتے تھے،
آقا کو جانتے تھے، آقا کے اوصاف و صفات کے قائل تھے، بعض یہودی تو ایسے تھے جو آقا کا ساتھ بھی دیے، ایک یہودی مدینے کا ایسا بھی تھا جو آقا کے ساتھ میدان احد میں اترا بھی، اور میدان کو جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو، ماتحتوں کو یہ وصیت بھی کر کے گیا کہ میں جاؤں، واپس آؤں تو میرے مال کا میں مالک، اگر جاؤں مارا جاؤں تو میرے مال کے محمد مالک ہوں گے۔ ویسا ہی ہوا، ایمان نہیں لایا، پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد میں اترا، آقا کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں لڑا، مارا بھی گیا، مقتول ہوا، شہید تو نہیں کہہ سکتے، مقتول ہوا، اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے پورے مال کے مالک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ جانتا تھا، مانتا تھا، اوصاف اور صفات کا قائل تھا، لیکن محبت سے خالی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ حضرت اگر محبت نہ ہوتی تو وہ میدان میں کیوں اترتا؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر محبت ہوتی تو پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ غرض آگے بڑھے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی روح، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی جان، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا اللہ کے دربار میں قبول ہونے کی ضمانت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے شمار اللہ کی رحمتوں کے ہمارے اوپر نازل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب۔ لیکن اس وقت ہم لوگ یا بعض لوگ محبت کا معنی ہی کچھ اور لیتے ہیں، محبت کا مطلب ہی کچھ اور لیتے ہیں۔ بیچارے نادان ہیں وہ لوگ، میں اور جملے بھی ایسے لوگوں کو کہہ سکتا ہوں، لیکن میں ان کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ نادان ہیں وہ لوگ، صرف محبت ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے، محبت کا معنی کیا ہے، محبت کا ترجمہ کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے، قرآن سے پوچھو، پیارے آقا کے احادیث سے پوچھو، حضرات صحابہ کی زندگیوں سے پوچھو، اولیاء کرام کے واقعات سے پوچھو، مفسرین اور محدثین کی تحقیق سے پوچھو۔ صرف دعویٰ کر کے اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق اگر گزارنا محبت ہوتا تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مشقتیں برداشت کرنی نہ پڑتی، محنتیں برداشت کرنی نہ پڑتی، تکالیف برداشت کرنی نہ پڑتی، پتھر کھانے نہ پڑتے، راتوں کو دن بنانا نہ پڑتا، ایک ایک وقت کے کھانے پر 3 دن کا گزارا کرنا نہ پڑتا۔ حضرات صحابہ کرام محبت کا اگر یہ معنی لے لیتے تو پھر بدر قائم نہ ہوتا، اگر ہوتا تو میدان میں تنہا میرے آقا ہوتے، احد قائم نہ ہوتا، اگر ہوتا تو تنہا میدان میں
میرے آقا ہوتے تبوک قائم نہ ہوتا، اگر ہوتے تو تنہا پیغام میدان میں پیارے آقا ہوتے۔ صحابہ نے محبت کا مطلب پیارے آقا کے درس سے لیا، پیارے آقا کے سبق سے لیا، پیارے آقا کی تربیت سے لیا۔ اے کاش کہ اس وقت مسلمانوں کو محبت کا وہ مطلب جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھا کر امت تک پہنچانے کا پیغام دیا، الحمدللہ صحابہ کرام نے محبت کا وہ پیغام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پہنچایا ہے، اس پر اتر جاتے تو محبت کے نام پر شریعت کا جو جنازہ اٹھتا ہے وہ نہ اٹھتا، محبت کے نام پر اسلام کا جو مذاق ہوتا ہے وہ نہ ہوتا، محبت کے نام پر سنتوں کا جو جنازہ اٹھتا ہے وہ نہ ہوتا، بلکہ آج بھی ہم محبتیں پیش کر کے ساری دنیا کو ہماری اپنی مٹھی میں کر لیتے۔ اصل میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہی اہم بات ہے۔ بہرحال اس وقت میرے سامنے پورا بنگلور نہیں ہے، پورا کرناٹک نہیں ہے، پورا ملک نہیں ہے، اب جتنے ہیں اس کے بعد جتنے ہوں گے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک حقیقت سن رہے ہیں آپ۔ مجھے ان لوگوں کی زندگی پر بہت رونا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو حقیقت سننے کا بھی اللہ وقت نہیں دے رہے ہیں۔ بہت افسوس، بہت افسوس۔ بہت افسوس ہے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں، اس قسم کا مزاج رکھنے والے ہم نے بہت دیکھے ہیں، چند دنوں کے بعد اس وقت ان کے اندر یہ مزاج نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس نظام کو موت تک نہ چھوڑیں۔ میرا مکمل سفر اس راستے میں، دعوت و تبلیغ میں، وعظ و نصیحت میں، درس و تدریس میں، خطابات میں 26 سال الحمدللہ اس وقت مکمل ہو رہے ہیں۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے جن لوگوں کو میرے سامنے دیکھتا تھا آج وہ نہیں ہے۔ 20 سال پہلے جو دیکھتا تھا اب نہیں ہے وہ۔ 5 سال پہلے دیکھتا تھا وہ نہیں، سوائے 10 15 20 25 کے بدلتے جاتے ہیں۔ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کوٹیا، شروع میں جوش، اس کے بعد پھر ختم۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، حقیقتیں سننے کا اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ آپ کے پاس دین سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے صدقے جمعے کا بہترین نظام ملا ہے۔ جو لوگ دین سے ہٹ کر کام کر کے دین سمجھتے نا، توجہ یہ جملہ نوٹ کرو عبدالواحد صاحب، جو لوگ دین سے ہٹ کر کام کر کے دین سمجھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں جمعے کے راستے سے بھی دین نہیں مل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے مراد؟ کیوں ہمیں مر رہے ہیں؟ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہودی چاہتا ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے، نصرانی چاہتا ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو جائے۔ میں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ چاہت ہی ان کا دین ہے۔ اگر یہ نہ چاہتے ہو، اور یہ بات سمجھ میں، اگر یہ نہ چاہتے
تو پھر ان کے صاف دل کے صدقے کبھی کی ان کو ہدایت مل جاتی. یہ چاہتے ہیں اسلام بدنام ہو جائے، 1450 سال سے سلامت دین بدنام ہو جائے، مصطفیٰ کی شریعت بدنام ہو جائے. نعوذ باللہ من ذالک. جو شرارتیں سازشیں کرتے ہیں مجھے ان پر اتنا غصہ نہیں آتا جو اسلام کے اندر رہ کر کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں جن کے کرنے سے بیٹھے بٹھائے ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. درد سمجھ میں آیا آپ کو؟ بیٹھے بٹھائے ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. محبت کے نام پر شریعت کے خلاف جو کرتے ہیں نا، یہ کرنے والے ایسا کرتے کیوں ہیں؟ یہی آج میرا موضوع ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے موضوع کی طرف آئندہ آ جاؤں. یہ کرنے والے محبت کے نام پر، کس سے محبت کے نام پر؟ آقا سے محبت کے نام پر. اب مجھے کسی کو چیلنج کرنا نہیں ہے، کسی کو دعوت مناظرہ دینا نہیں ہے، مجھے صرف پیارے آقا کا پیغام آپ حضرات تک رکھ دینا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہے تو عمل کرو، چاہے تو عمل نہ کرو. کس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے؟ عمل کرنے والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، عمل نہ کرنے والوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور میں ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں جو لوگ اول بیان ہی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر سنو، جو لوگ محبت کے نام پر، کس سے محبت؟ پیارے آقا سے محبت. محبت کے نام پر شریعت کے خلاف کرتے ہیں، ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں حضرت انہوں شریعت کے خلاف؟ یہ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہر سال 12 ربیع الاول کے دن جو مسلمان کرتے ہیں اس دور میں، وہ ہمارے اس سوال کا جواب ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ محبت کے نام پر شریعت کے خلاف، محبت کے قانون اور قاعدے اصول اور ضابطوں کے خلاف ہمارا نیا اور 20-25 سال کے اندر باہر کا جنریشن جو شریعت کے خلاف کرتا ہے، ان کے اس کرنے کی وجہ کیا ہے جواب آپ کے پاس ہے؟ جواب آپ کے پاس؟ جواب یہ ہے، جو لوگ محبت کے نام پر شریعت کے خلاف کرتے ہیں، محبت کے قانون اور قاعدے کے خلاف کرتے ہیں، ان کے کرنے کی 2 وجہ ہیں. کتنی وجہ؟ 2 وجہ ہیں. ایک وجہ بہت احتیاط کے ساتھ، یہ الزام نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے، یہ بالکل حقیقی بات ہے.
سب سے پہلی وجہ یہ ہے وہ جس کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں اس ذات اقدس کی عظمت کو جانتے نہیں. جس کی محبت میں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں نا اس ذات اقدس کی عظمت کو جانتے نہیں. آپ سب میرے دوست ہیں. تقریر کے حد تک میں آپ سے اس انداز سے بات کرتا ہوں. تقریر کے باہر میرے دوستوں سے پوچھو کہ میں کیسا رہتا ہوں ان کے ساتھ. میں آپ سے بھی ڈائریکٹ پوچھوں پیارے آقا کی عظمت کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے محبوب صاحب میں نے ایک اسی سیرت اور عشق رسول پر ایک عنوان شروع کیا تھا. اس پر ایک بات بتایا. عام طور پر حضرات علماء کہتے ہیں کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو. بولتے نہیں بولتے. جہاں جلسے ہوتے ہیں حضرات علماء کرام انہی فکروں کو پیش کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو سنتوں پر عمل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے. عمل کرنے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے اور محبت پیدا ہونے کے لیے عظمت کا جاننا ضروری ہے. باپ بولتا ہے بیٹے پانی لاؤ، یہ باپ کا حکم ہے بیٹے کو، اور بیٹا پانی لا کر باپ کو دیتا ہے. باپ کی بات پر عمل کر لیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ باپ سے محبت کرتا ہے. باپ سے کیوں محبت کرتا ہے؟ کہ وہ باپ کو جانتا ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے اسی انسان کو ذریعہ بنایا ہے. میرے بچپن میں اس نے اپنے خون کو پسینہ بنا کر بہایا ہے. یہ مجھے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے، میرے مستقبل اور فیوچر کے لیے سوچتا ہے. یہ تمام باتیں جانتا ہے تو بیٹے کے دل میں محبت آ گئی. محبت کا حق ادا کرنے کے لیے وہ باپ کی اطاعت کر رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے پیارے آقا کی اطاعت ضروری ہے ہمارے لیے. اطاعت کے لیے محبت شرط ہے، محبت کے لیے پیارے آقا کی عظمت کو جاننا بھی شرط ہے. آقا فرماتے ہیں یہ کرو، ہم کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کی محبت ہے. اب آقا کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں آقا وہ ہیں جس سے ہم ہی محبت نہیں کرتے. کائنات کا خالق جس نے خود آقا کو پیدا کیا ہے وہ ذات بھی آقا سے محبت کرتی ہے. جو لوگ محبت کے نام پر شریعت کے خلاف کرتے ہیں، میں الزام لگائے بغیر ان کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ پیارے آقا کے مقام اور مرتبے کو جانتے نہیں. پیارے آقا کا مقام و مرتبہ کچھ بتاتا ہوں، سنو. جو گزشتہ جمعہ بولتے بولتے چھوڑا میں. حضرت آدم کا واقعہ بیان کر رہا تھا. کس کا واقعہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ محبوب یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ وقت ہو گیا. 1.5 گھنٹہ بول کر بھی مضمون بس نہیں آ رہا ہے. کیا حضرت گزشتہ جمعہ تمہیں جلوس کے بارے میں کیا بھی نہیں بولے گی نا؟ نہیں با بولیا نہیں کہ تو الٹا منجے پوچھ رہا ہے تمہیں بھی نکال رہی کا جلوس کیا ہے. کافی دنوں سے مجھے خود ارادہ ہے کہ جلوس نکالوں لیکن موقع نہیں مل رہا ہے.
لیکن جب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیں گے، جب جلوس میں نکالوں گا تو ایک مثالی جلوس نکالوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جلوس سے غیروں تک پیغام محمد پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ موقع نہیں مل رہا ہے۔ پیارے آقا کا مقام دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی میں اتارے گئے، انسانوں میں بھی اول حضرت آدم زمین میں، نبیوں میں بھی اول حضرت آدم علیہ السلام زمین میں، کائنات میں تو اول نبی ہمارا نبی ہی تھا۔ اول خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات میں تنہا صرف اللہ تھا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ ہمیشہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں کروڑوں سال یہ بھی نہیں کہہ سکتا، تنہا تھا اللہ، اللہ ہی تھا، بس یہاں تک سمجھ جائے کب سے تھا۔ دماغ کو زیادہ استعمال کرو گے پاگل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہمارے دماغ کا پاور کتنا چلتا کی اتنا استعمال کرنا سو۔ ہمارے دماغ کا پاور ان پر بھی برابر نہیں چل رہا ہے جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ کا پاور ہمارے باپ پر برابر چلتا نہیں، ہماری اماں پر برابر چلتا نہیں، بیوی بچوں پر برابر چلتا نہیں، تو پھر خدا کی ذات پر کہاں چلے گا؟ شیطان آتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس طریقے سے بھی ایمان غارت کرتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا، پہلے سوال رکھتا ہے، اس کے اندر ہی سے جواب آ جاتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان سوال پیدا کرتا ہے، تیرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے باپ نے پیدا کیا۔ سوالات جوابات کا دماغ سے شیطان کے درمیان چلتے چلتے آخر جواب انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان ملعون رجیم سوال پیدا کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوچتا ہے، لاحول پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، تحقیق میں اتر جاتا ہے، لمحات نہیں گزرتی ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ کتنا سوچنا کہ اتنا سوچنا، حد سے زیادہ نہیں سوچنا۔ اللہ تھا، ہے، بس ہو گیا اتنی سی بات۔ انہیں اللہ خالق الاول، اس کی ابتدا سے ہم نہ لینا کیا ہے؟ جب وہ خود کہہ دیا کہ میری کوئی ابتدا نہیں ہے، مان لینا ہمارا ایمان ہے۔ تحقیق کرو گے بھی تو نتیجہ نہیں ملے گا، بحث کرو گے تو نتیجہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہی تھے صرف، اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کا ارادہ ہوا کہ مجھے کائنات بنانا ہے، میری قدرت بتانا ہے، میں کیا ہوں بتانا ہے، ارادہ کر کے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جس کو پیدا کیا
میرے آقا فرماتے ہیں اس حدیث میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اسی نور سے لے کر لمبی تفصیل ہے، میں کہہ چکا ہوں، آپ بھول گئے ہوں گے، اب پھر مجھے ان باتوں کو بیان کرنا نہیں ہے۔ اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو سجایا، کیا کیا بنایا تفصیلات ہیں، لیکن جب زمین بنا کر، زمین میں مخلوقات بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفے کو جو نازل کیا، پہلی شکل میں آدم کی شکل میں زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اتارا، انسانوں میں اول بھی حضرت آدم، اور وہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سیدھا انسان بنا کر نہیں اتارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نبی بنا کر بھی اتار دیا، پہلا انسان بھی آدم، پہلے نبی بھی آدم۔ کل ہی ایک پروگرام میں نے ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا، جو دو چار حضرات تھے وہ اور ایک مرتبہ سن لے، بڑا مجمع پہلی مرتبہ سن لے گا۔ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو جہاں پیدا کیا وہیں رکھ دیا، ایک ہی مخلوق ہے ان کو پیدا کیا جنت میں، اتارا آسمان میں، زمین میں۔ ایک ہی مخلوق پیدا کیا آسمان جنت میں، اتارا زمین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اتار دیا۔ شیطان کو بھی اتاریا نا حضرت، بنایا نہیں اسے جنت میں، کیونکہ جنت کے میٹیریل سے انہیں بنیا نہیں۔ مور کو بھی اتار دیا نا حضرت۔ کل بیان کے بعد ہونے والے سوالات، کل بیان میں نے کہا تھا نا آدم کو وہاں سے اتارا، بہت سارے لوگ ہیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، سوالات رات کو 12 ساڑھے 12 بجے ہو رہے ہیں۔ حضرت پروگرام تو بہت اچھا تھا، بات بڑی گہری تھی، آپ نے صرف یہ کہا کہ آدم کو اللہ نے اتارا، سام کو بھی تو اتارا، شیطان کو بھی تو اتارا، مور کو بھی تو اتارا۔ میں نے ان کو اتنی رات کو میں نے ان کو جواب دیا کہ شیطان کو اتارا تو جنت سے نہیں اتارا، جہنم سے اتارا، بنایا وہاں کے میٹیریل سے۔ سام کو جو اتارا وہاں بنا کر یہاں اتارا نہیں، شیطان کو اتارنے کے بعد شیطان کو وہاں پہنچانے کے لیے جو مدد کیا تھا نا، جا کر پھر واپس کر دیا۔ مور کا بھی یہی حال ہوا، لیکن ڈائریکٹ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں پیدا کیے۔ ایک بھول ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مصلحت اور راز اپنے مقدر کے مطابق حضرت آدم کو زمین میں اتار دیا۔ حضرت آدم جب زمین میں اترے تو نسل انسانی آگے بڑھی۔ آج کی سائنس کہتی ہے زمین کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان پر تحقیق کرتے ہیں، ان پر ریسرچ کرتے ہیں، نتیجہ اتنا عجیب نکلتا نہیں جتنا انسان کا نکلتا ہے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے زمین میں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے زمین میں جو زمین میں پیدا نہیں ہوئی ہے، کہیں اور پیدا ہو کر انسان زمین میں آ کر بسا ہے۔ آج کی سائنس جو کہہ رہی ہے سووں سال، ہزاروں سال آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے بندوں کے درمیان یہ بات رکھ دیا، یہ بات تورات میں بھی ہے، یہ بات زبور میں بھی ہے، یہ بات انجیل میں بھی ہے، اور یہ بات قرآن پاک میں بھی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین میں اتارا ہے۔ اور سائنس اپنی دلیل کے لیے اور پر یہ کہتی ہے اسی لیے تو انسان زمین کے موسموں کو برداشت کرنے کی
طاقت نہیں رکھتا، زمین کی گرمی سے بے قرار ہو جاتا ہے، زمین کی سردی سے بے قرار ہو جاتا ہے، زمین کا مزاج، زمین کا موسم انسان کو موافق نہیں آتا، اسی لیے وہ دوسری چیزوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ زمین کے موسم کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ بات جو سائنس کہہ رہی ہے ہمارے عقلوں میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ انسان، میں ہوں کہ آپ ہوں، ایک چھوٹی سی زمین کے موسم کو برداشت نہیں کرتے۔ یہاں تک میں کہتا ہوں سائنس کی اس بات کا دامن تھام کر زمین سے اگنے والے جو اناج پھل پھول ہوتے ہیں، وہ پھل پھول کا مزاج بھی انسان کی طبیعت کے ساتھ 100% موافقت نہیں رکھتا۔ ذرا جام کھا لو سردی میں، سردی آ جائے گی، انگور کھا لو سردی آ جائے گی، انار کھا لو سردی آ جائے گی، ذرا کوئی گرم پھل کھا لو گرمی آ جائے گی۔ یہاں کا اناج بھی ایک حد تک ہی انسان کی طبیعت میں موافقت رکھتا ہے، وہ اناج اور وہ پھل بھی اصل میں انسان کی طبیعت سے موافقت نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ جہاں سے آئے ہم وہاں جانے کے بعد جتنا چاہے جام کھاؤ، ایک چھینک تک نہیں آئے گی۔ انگور کھاؤ، ایک چھینک تک نہیں آئے گی، ایک سردی نہیں آئے گی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا۔ عجیب عجیب پرندوں کے گوشت کھائیں گے، یہاں ذرہ مرغی زیادہ کھا لو، کیا ہوگا حال؟ کیا ہوگا حال؟ وہ بھی مرغیاں بھی اس وقت ورجنل نہیں ہے۔ جو بازار میں جو مرغی آ رہی ہے نا، اس کی طبیعت تو بہت بڑا زہر ہے انسان کے لیے۔ ایک بات بول دیتا ہوں، کافی دنوں سے بول کر بچا کر رکھا تھا، میرے پاس پروف و ثبوت ہے۔ بچو، بازاروں میں ملنے والی اس وقت کی مرغیاں، جس کے بارے میں خود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے، ان مرغیوں کا گوشت عورتوں کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، مردوں کی مردانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب پورے مرغی کے دکان والے میرے اوپر برس پڑیں گے۔ ذرہ سن رہا ہوں، مزمل صاحب کے جمعے کے بیان سے ہمارے نقصان بیپار کو نقصان ہوا۔ بیپار کی فکر کر کے انسانی زندگیوں کا سودا کرنے والے انسان نہیں ہوتے۔ سیاست کی حفاظت میں انسانی زندگیوں کا سودا کرنے والے انسان نہیں ہوتے۔ حتی الامکان میں صاف میرے نوجوانوں کو کہتا ہوں، تم اگر اپنے گھر والوں کو خوش کرنا چاہتے ہو اور تم اپنے ذات میں بھی خوش ہونا چاہتے ہو، وہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرہیز کرو جو تمہاری طاقتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور عورتوں کا فلسفہ تو بڑا عجیب و غریب ہے، موٹی ہونا بھی نہیں چاہتی، کھاتی وہی چیزیں جس کے کھانے سے موٹی ہوتی ہے۔ برگر، گڑبڑ، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، کھانے پینے کا تو ہمارے پاس اس وقت نظام ہی نہیں ہے۔ ہر چامن دھر گھسیٹ بیر گٹلی یا کویٹ کا قصہ۔ بازاروں میں ملنے والی چیزوں کو کھانے سے اور کھلانے سے بچو۔
ایک تو طہارت کا مسئلہ ہے، دوسرا اندر کے میٹیریل کا مسئلہ ہے۔ ورجنالٹی نہیں ہے، ہر چیز میں دوائیوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور دواؤں کے اندر اس وقت فائدہ کم نقصان زیادہ ہے۔ ایک بچوں کے ڈاکٹر کے پاس میں گیا، اتنے بچے بیمار ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں، یہ عمر میں ان بچوں کو اچھا کھلانے کے بجائے اگر دوا کھلاؤ گے تو پھر ان کی جوانی کیا ہوگی؟ اور اس عمر میں یہ دوا کی نوبت تک کیوں پہنچے؟ ماں باپ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں نظر ہی نہیں کر رہے۔ بچہ جو مانگا کھلا رہے ہیں، طبیعت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں آج استعمال ہو رہی ہیں، ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ کچھ ایسے مسالے محبوب صاحب بازار میں آ چکے ہیں، اور خواہش کے ساتھ کھانے والی چیزوں میں وہ مسالے ملائے جاتے ہیں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ان مسالوں میں اب تو اس وقت جادو تک کیا گیا ہے۔ غرض آئیں گے ہم اپنی طرف، زمین کی کوئی غذا انسان کی طبیعت سے موافقت نہیں کرتی، نہ موسم، نہ گرمی، نہ سردی، نہ کھانے پینے کی چیزیں، نہ پہننے اوڑھنے کی چیزیں۔ ایک آدمی کی طبیعت باریک کپڑے چاہتے ہیں، ایک آدمی کی طبیعت موٹے کپڑے چاہتے ہیں، ایک آدمی کی طبیعت لیلان کے کپڑے چاہتے ہیں، ایک آدمی کی طبیعت کیا کہتے ہیں کاٹن کپڑے چاہتے ہیں۔ یہاں کی کوئی چیز انسان کی طبیعت سے موافقت نہیں کرتی۔ آج کی سائنس کہتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس ستارے اور سیارے کا نہیں ہے، کہیں پیدا ہوا ہے، یہاں آ کر گر گیا ہے، یہاں سے اس کی نسل انسانی آگے بڑھی ہے، وہاں تک ان کی پہنچ ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ کی پہنچ، پیارے آقا کے صدقے، قرآن پاک کی برکت سے ہم کسی ستارے اور سیارے سے نہیں آئے ہیں، آسمان کے نیچے دوڑنے اور پھرنے والے ستارے اور سیارے سے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں کی ہے، جنت میں رکھا ہے، سو سال جنت میں گزرے ہیں، ایک بھول ہو گئی، خدا کی مشیت تھی، خدا کا ارادہ تھا، خدا کا نظام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو، آدم کی اولاد کو ایک وقت تک کے لیے زمین میں بھیجا ہے، جب ان کو موت کے نام پر بلائے گا، قیامت کے نام پر بلائے گا، جہاں سے بھیجا اگر وہ ایمان لے کر چلے گئے تو پھر وہیں پہنچا دے گا۔ اب حضرت آدم آئے، نکاح وہاں ہوا، زمین میں اترنے کے بعد پھر ان کا نکاح نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک سوال ایک مرتبہ ایک صاحب منجے کرے، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کہاں ہوا، کون پڑھائے حضرت؟ میں بولیا پیالس میں ہوا، میں پڑھایا۔ کیا کیا سوالہ کرتے رہے بابا۔ آج کل اچھے شادی محلہ لے کو شادی کرے تو یوں سمجھتے ہیں کہ شادیاں ہوتے ہیں۔ متقیوں کو بھی ایسے ماحول میں شادیاں کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ وہاں ہوا نکاح،
خطبہ نکاح نہیں، ایجاب و قبول کرانے والا خدا تھا، جواب دینے والے آدم تھے، اور حضرت آدم کے نکاح کے گواہان پورے جنت کے ملائکہ تھے۔ سبحان اللہ، یہاں اتار دیے، واقعہ ہو گیا۔ عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہوں، جلوسوں میں ناچنے والوں، الٹ پلٹ کرنے والوں، مصنوعی تلواریں پھرانے والوں، نوح کی کشتی بنانے والوں، یونس کی مچھلی بنانے والوں، اور طرح طرح کے کٹ آؤٹ بنانے والوں، نمازوں کو چھوڑ کر پیارے آقا کی محبت میں جلوس نکالنے والوں، گانوں کا انتظام، بجانوں کا انتظام، میوزک کا انتظام، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی کو محبت سمجھنے والوں، میرے نوجوانوں، دشمن نہیں میں تمہارا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، محبت ہے تمہارے سے، پیار ہے مجھے تمہارے سے۔ تمہاری حالتوں پر تمہارا باپ روتا ہے یا تمہاری ماں روتی ہے کہ نہیں روتی ہے، تمہاری ایسی آزاد اور جاہلانہ زندگی اور جاہلانہ طریقے پر اسلام رو رہا ہے، اللہ کے قاص بندے رو رہے ہیں، علماء حق رو رہے ہیں، اصلاح کرنے والے رو رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری لینے والے رو رہے ہیں۔ تو نوجوان ہے، ایک زمانے میں تیری جوانی میں ابو بکر بولتے تھے، عمر بولتے تھے، عثمان بولتے تھے، علی بولتے تھے، تیری جوانی کی شکل صلاح الدین ایوبی زمانے کو نظر آیا، تیری جوانی کی شکل میں محمد بن قاسم زمانے کو نظر آیا، تیری جوانی کی شکل میں حضرت ٹیپو سلطان زمانے کو نظر آئے، آج تیری جوانی میں کوئی نظر نہیں آتا۔ حال تو یہ ہے تو جوان ہے، تیری جوانی میں تو خود نظر نہیں آتا۔ اور ایسے نوجوانوں سے میں صاف صاف کہتا ہوں، تمہاری اصلاح کرنے والے کوئی نہیں ہیں، جو ہیں ان کو تم اپنا مشفق سمجھو، تمہیں سیدھا راستہ بتانے والے کوئی نہیں ہیں، جو تمہاری سرپرستی کرتے ہیں ان کو شاید الف با تا کی تک پہچان نہیں ہے، وہ پیغمبر کا طریقہ تمہیں کیا بتائیں گے، پیغمبر کی محبت کیا تم کو بتائیں گے، پیغمبر کی سنت تم کو کیا بتائیں گے، پیغمبر کی اطاعت کیا تم کو بتائیں گے۔ وہ خود حرام اور حلال راستے کے امتیاز سے باہر ہیں، تم کو کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز تم کو خاک بتائیں گے۔ اللہ کا کرم ہے، فقر نہیں، تکبر نہیں، اللہ کا احسان ہے تمہاری محبت، اس لیے کہ تمہاری فکر ہمارا نبی کرتا ہے۔ اس فکر کا دامن تھام کر میں بھی ایسے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، 10 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچو، آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کر سوچو، تمہارے گھر اگر اس لائق نہیں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سوچو کہ آقا کی محبت میں تم جو کرتے ہو کیا یہ عین محبت اور سنت ہے، یا اس کے بارے میں اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، صحابہ کی زندگیاں کیا کہتی ہے، عاشقان رسول کا عشق کیا کہتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ایسے نوجوانوں سے بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بیٹھو اور سوچو، تم کو منزل تک پہنچنے کے لیے قرآن ابھی بھی سلامت ہے، ابھی اٹھا لیا نہیں گیا، نبی کی حدیثیں سلامت ہے، ابھی اٹھا لیے نہیں گئے، علماء حق سلامت ہے، ابھی ان پر موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ تم پوچھو کیا صحیح، کیا غلط، کیا سنت، کیا بدعت، علماء سے پوچھو، منزل تک پہنچو۔ سنو پیارے آقا کی حدیث کیا ہے، پیارے آقا کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمان سے زمین میں اتارا، کئی 100 سال گزر گئے، حضرت آدم کی حوا سے ملاقات نہیں ہوئی، اور آدم چاہے بھی نہیں کہ مجھے حوا سے ملنا ہے، اور حضرت حوا بھی نہیں چاہے میرے سرتاج، میرے شریک حیات، میرے خاوند، میرے آدم مجھے ملنا ہے۔
پتہ نہیں کہ وہ کہاں اتارے گئے۔ دونوں کی ایک ہی فکر تھی، جو بھول ہم سے ہوئی، جس سے خدا ناراض ہو گئے، اس خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم کو کرنا کیا؟ ایک ہی جواب ان کے سامنے آیا، توبہ توبہ توبہ۔ حضرت آدم کو حوا یاد نہیں آئی، اللہ کو منانا یاد رہا۔ حضرت حوا کو آدم یاد نہیں آئے، اللہ کو منانا یاد رہا۔ آخر وقت آ گیا، اللہ من گئے، اللہ راضی ہو گئے۔ اس پر بھی ایک واقعہ احادیث میں آتا ہے، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، آخر اللہ نے الہام ڈالا، دل میں بات ڈالی، آدم 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 تنہا اگر اس طریقے سے تم دعا کرتے رہو گے، قیامت آ جائے گی، نسل انسانی پیدا نہیں ہوگی، تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کب تک ایسی دعا کرتے رہو گے؟ دعا کو قبول کرنے کے لیے ہم نے ایک واسطہ و وسیلہ رکھا ہے، اسے نہیں تھامو گے تو پھر ہم بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ حضرت آدم اپنی دعا میں آخر میں یہ کہتے ہیں، اے اللہ میری اس بھول کو معاف کر، میری اس بھول کو معاف کر، اور میری اس دعا کو تیرے حبیب کے صدقے قبول کر۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کی عظمت۔ نبیوں کے ہمارے کیا مسئلے، ہمارے کیا مسئلے، ہماری کیا مصیبتیں، ہمارے کیا مشکلات۔ انبیاء کے مسئلے بھی مصطفیٰ کے صدقے حل ہوتے تھے۔ پہچانو، سنو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ جانتے نہیں محبت میں جو آیا وہ کر رہے ہیں، جو آیا وہ کر رہے ہیں۔ راستوں کی سنت کیا نبی نہیں بتائے؟ چلنے کا طریقہ کیا نبی نہیں بتائے؟ کہاں چلنا کیا نبی نہیں بتائے؟ کامل شریعت کا، کامل دین کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم کو کامل دین بتانا ہے۔ پیارے آقا فرماتے دین مجھ پر مکمل ہو گیا، اور وہ دین کیا ہے؟ صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، قرآن نہیں۔ کھانا اصل میں دین نہیں، ضرورت۔ پینا اصل میں دین نہیں، ضرورت۔ سونا اصل میں دین نہیں، ضرورت۔ چلنا اصل میں دین نہیں، ضرورت۔ کپڑے پہننا اصل میں دین نہیں، ضرورت۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا نے دین ہی نہیں بتایا، انسانوں کی ضرورت کو بھی دین کے راستے میں بتایا۔ فرمایا تم نماز پڑھو گے ہی تو ثواب نہیں ملے گا۔ جملہ یاد رکھنا، دوسروں تک پہنچانا۔ یہاں بیٹھے ہوئے سچے اور پکے مسلمانوں سے، عاشقان رسول سے کہتا ہوں، کیا تمہارے کھاندوں پہ ذمہ داری نہیں ہے؟ تم کیا ایسے دوستوں سے ملتے نہیں ہیں؟ ہوٹلوں میں چائے نہیں پیتے تمہارا بزنس ایسے لوگوں سے کیا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر ان پر آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بات ان تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ نبی کی بات ان تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ یاد رکھو، یاد رکھو، کل قیامت میں خدا ان سے پکڑے گا تو سوال تم سے بھی کرے گا۔ کل قیامت میں خدا ان کو پکڑے گا تو سوال تم سے بھی کرے گا۔ تم نے راستہ کیوں نہیں بتایا؟
تم جب جانتے تھے تو ان کو کیوں نہیں بتایا؟ صحیح باتیں، سنت کی باتیں، حلال کی باتیں، حرام سے بچنے کی باتیں، شرم کی باتیں، حیا کی باتیں، یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری دلائل کے ساتھ بات کرنا، علماء کی ذمہ داری عام مجمع کو بٹھا کر بات کرنا، آپ کی ذمہ داری آپ کے ماتحتوں تک دین پہنچانا۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کے ذمہ دار ہیں، خاص آپ کا دوست ہے، پکا دوست ہے، آپ اسے بتاؤ پیارے، محبت جلوس کو نہیں کہتے، محبت نماز کو کہتے ہیں، محبت نعروں کو نہیں کہتے، محبت ٹوپی کو کہتے ہیں، محبت داڑھی کو کہتے ہیں، محبت حیا کو کہتے ہیں، محبت شرم کو کہتے ہیں، محبت شرعی لباس کو کہتے ہیں، محبت ادب کو کہتے ہیں، محبت احترام کو کہتے ہیں، محبت اذان کے جواب کو کہتے ہیں، محبت حقوق کے ادا کرنے کو کہتے ہیں، محبت قرآن کی تلاوت کو کہتے ہیں، محبت اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں، محبت نبی کے درود کو کہتے ہیں۔ ان تمام محبتوں کے طور طریقے، راستے چھوڑ کر آج مسلمان محبت کے نام پر ناچ رہا ہے، محبت کے نام پر گر رہا ہے، محبت کے نام پر آگ سے کھیل رہا ہے، محبت کے نام پر راستوں میں لڑ رہا ہے۔ کہاں تجھے اللہ کا نام لینا تھا؟ تو کہاں اللہ کا نام لے رہا ہے؟ کہاں تجھے نبی کا نام لینا تھا؟ تو کہاں نبی کا نام لے رہا ہے؟ جس نبی کے نام کو اللہ نے اپنے اذان میں داخل کیا، اپنی نماز میں داخل کیا، اپنے قرآن میں داخل کیا، اپنے کلام میں داخل کیا، اس نبی کا نام آج کا نادان نوجوان علم کے بغیر راستوں میں لے رہا ہے، چوراہوں میں لے رہا ہے، سرکلوں میں لے رہا ہے، ایسے پلاٹ فارموں میں لے رہا ہے، دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ تو وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ نبی کا نام لینے کے لیے زبان بھی پاک ہو، نبی کا نام لینے کے لیے جسم بھی پاک ہو، نبی کا نام لینے کے لیے جگہ بھی پاک ہو، کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے۔ آج نوجوان اپنی مرضی اور اپنے طریقے کو محبت کا نام اور لیبل دے کر محبت کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے۔ ایک حرف بھی شریعت اور سنت سے ہٹو گے، ان لوگوں کا نام یا تو جاہلوں میں آئے گا یا تو بدعتیوں میں آئے گا۔ توجہ کے ساتھ سننا، ایک ایک مسلمان سننا، ایک حرف بھی اگر شریعت سے ہٹ گئے اور سنت سے ہٹ گئے، ان کا نام یا تو جاہلوں میں آئے گا یا تو بدعتیوں میں آئے گا۔ ایک واقعہ اسی ضمن میں سنتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے محی السنہ، جن کی سیرت کا ایک واقعہ ہماری مسجد میں حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم نے بھی بیان کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، حضور کی ایک ایک سنت عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی کو چھینک آئی۔ کیا آئی؟ چھینک آئی۔ اب چھینکنے کے بعد کیا دعا پڑھنا نبی نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سکھایا۔ جانتے کہ نہیں جانتے؟ عمل کرتے؟ آئندہ عمل کا انشاءاللہ بول رہے ہیں، اب تک کا بولوں آچھی کیا کی رہے با ناک گلگلا رہی ہے، یہ چھینک کے بعد کی دعا ہے۔ آقا نے فرمایا چھینک آ گئے تو چھینک کے فوراً بعد الحمدللہ کہو۔
کیا کہو؟ چھینک کو بھی الحمدللہ کو کیا تعلق؟ الحمدللہ اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ہے. الحمدللہ کیا ہے؟ بولو. اللہ کی تعریف، اس کا شکر ہے. اور اللہ کی تعریف ہر وقت، اس کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب کوئی نعمت ہمیں حاصل ہو جائے. ہمیں بھی ایک دوسرے کو شکریہ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی لینا دینا ہو جائے. عربی میں بولے تو بھی شکریہ، انگلش میں بولے تو بھی شکریہ، لیکن انگلش میں بولے تو ذرا اچھا لگتا ہے، تھینک یو. اچھا دکھتا نہیں؟ شکریہ بولے تو جاہل، تھینک یو بولے تو پڑھا لکھا. سمجھتا ہے؟ زبان کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی. چھینکتے ہی الحمدللہ کہو. کیا تھی جماعت صحابہ کی؟ اللہ کے نبی بولے، عمل کر لیے، نو ریسرچ، کوئی تحقیق نہیں. کیا آتا نہیں تھا ان کو تحقیق کرنا؟ صحابہ کے غلاموں میں ابو حنیفہ پیدا ہو سکتا ہے تو صحابہ کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کے غلاموں میں امام شافعی جیسا مجتہد پیدا ہو سکتا ہے تو پھر صحابہ کا عالم کیا ہوگا؟ آج تک اماموں کی تحقیق کو ٹچ تک نہیں کر سکی دنیا کی کوئی طاقت. ایسی باتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں میرے. وقت کا مسئلہ ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں، ان باتوں کو اگر آپ سنیں گے تو سمجھیں گے حضرت جمعے کے پاکیزہ ماحول میں آپ نے کیسا عنوان لے رکھا ہے. دین کی ہر بات ہر جگہ کہہ سکتے ہیں، اس پر تمہارے مزاج کا کوئی دخل نہیں ہے. نبی سے زیادہ کوئی پاک؟ آقا کے ناموں میں سے ایک نام آتا ہے طاہر، مطہر. پاک بھی، پاک کرنے والا بھی. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں عجیب حالت میں پیدا ہوتے ہیں. بڑے حضرات سمجھتے ہوں گے خون آلود ہوتے ہیں. پیدا ہوتے وقت ان کے جسم پہ رحم مادر کا خون ہوتا ہے. پیارے آقا کی طہارت کا کیا کہنا کہ آقا کے پیدا ہونے کے بعد آقا کے جسم مبارک میں خون کا ایک خطرہ تک نہیں تھا. اس سے پاک کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ یہی میں کہنا چاہتا تھا. 12 ربیع الاول منانا نہیں منانا اختلاف ہے. توجہ دیں گے آپ؟ 12 ربیع الاول منانا نہیں منانا اختلاف ہے. سنت محبت ہے کہ بدعت ہے، اس پر ایک زبردست اختلاف علماء کے بیچ چل رہا ہے. میں ذرا ہٹ کر کہتا ہوں مناؤ. نہ منانے سے کچھ جاہل ہمارے اوپر غلط فتویٰ لگاتے ہیں کہ نبی کی آمد کی ہم کو خوشی نہیں ہے. گڑگے کو مارے تو ہم کیا پھٹے گتے. بھئی نہیں منانا اگر کوئی عالم کہتا ہے وہ بھی اپنے مزاج اور طبیعت سے نہیں کہتا. توجہ نوجوانوں، آج حقیقت کی کچھ باتیں سنو.
اگر کوئی مولانا، محدث، وقت کے فقیہ، قرآن اور حدیث کے سمندر میں غوطہ لگانے والے عاشق رسول، جن کے چہرے سے عشق نظر آتا ہے، لباس سے عشق نظر آتا ہے، اعمال سے عشق نظر آتے ہیں، اگر وہ صرف اپنے بڑوں کا دامن تھام کر یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا دن منانا بدعت ہے، ان کا بدعت کہنا بھی نعوذ باللہ حضور سے دشمنی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھے، نعوذ باللہ حضور سے دشمنی کرے، ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے بدعت کہنے کی وجہ کیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کچھ لوگ غلط باتیں کر کے، بیانات کا بیڑا پار کر کے لوٹ کر جاتے ہیں۔ ان کے بیانات سے ماحول خراب نہیں ہوتا، ہمارے جواب سے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب آتے ہیں بیانات کو کہیں سے تو پھر کوئی پیغام مصطفیٰ دے کر جاؤ، کوئی سنت کی معرفت دے کر جاؤ، امت کی اصلاح کر کے جاؤ، نماز کی دعوت دے کر جاؤ، داڑھی کی دعوت دے کر جاؤ، ٹوپی کی اہمیت بتا کر جاؤ، میوزک سے بچا کر جاؤ، سود سے بچا کر جاؤ، زنا سے بچا کر جاؤ، شراب میں مبتلا نوجوان بچا کر جاؤ، اور وہ گناہ جس کے متعلق احادیث میں وعیدیں آئی ہیں وہ سبق تم نے پڑھا ہوگا، وہ اسباق بتا کر جاؤ۔ غیر غلط فتوے دے کر کیوں جاتے ہو؟ یہ کہنے والے نبی کے دشمن ہیں، یہ کہنے والے نبی کے گستاخ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب علماء حق کسی چیز کے سنت اور بدعت ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات سامنے رکھو، ذہن میں ہے میرے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا دن طے کر کے منانا کہ نہیں منانا، اس میں اختلاف اس لیے پیدا ہوا، توجہ سے سن کر رکھو، کبھی کام آئے گی بات۔ نہیں منانے والے نبی کے دشمن نہیں، نعوذ باللہ، اور منانے والے پکے سچے عاشق بھی نہیں۔ منانا نہیں منانا اپنی جگہ پر، نبی کی اصل سنتوں پر عمل کرنا اصل ہے۔ مجھے ایک حدیث پیش کر دو، حدیث کے ذخیرے میں، تفسیر کے سمندر میں، صحابہ جیسے عاشقان کے سمندر سے ایک حدیث، ایک قول کسی کا پیش کر دو۔ بائی چانس اگر کوئی نبی کے پیدا ہونے کے دن خوشی کے طور پر گھر میں اچھا نہ پکایا، خوشی کے نام پر اچھے کپڑے نہ پہنا، جلسے کو نہیں گیا، جلوس کو نہیں گیا، کیا وہ اللہ رسول کے نگاہ میں گنہگار ہے؟ ارے منڈی تی بھی حالا رہے بابا، اتنی بات تو سمجھ میں آئیں گے آپ کو۔ بائی چانس پیغمبر کے پیدا ہونے کے دن کی خوشی میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر کے پیدا ہونے کا دن طے ہی نہیں ہے، 7 قول آتے ہیں۔ کتنے قول؟ 7 قول آتے ہیں، جن میں سے 3 قول پر زبردست بحث ہوئی ہے۔ 12 والے بھی دلائل مضبوط رکھے ہیں، 9 والے بھی دلائل مضبوط رکھے ہیں۔ اگر یہ بات
عین شریعت میں داخل ہوتی. یہ شریعت والی بات نہیں، محبت والی بات ہے. اگر شریعت والی بات ہوتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے 23 سالہ بہترین ایام میں صحابہ کو بتا دے، جس نبی کو تمہارے لیے احسان بتایا اللہ نے، جس نبی کو تمہارے لیے فضل بتایا اللہ نے، وہ نبی اس تاریخ کو، اس وقت، اس جگہ، اس دن، اس سال پیدا ہوا ہے. یہ ایک روایت نہیں بتا سکتے. ہاں اتنی ایک روایت ملے گی، یہ میں بالکل صاف بات ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، میں بتا سکتا ہوں. وہ بھی پوچھنے پر نبی نے بتایا، پوچھنے پر نبی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے دیکھا ہے پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اور پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کو خود، توجہ، صحابہ کو خود اپنی مرضی سے نبی کے زمانے میں عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ وہ نبی سے نہ پوچھ لیتے. جب نبی کو صحابہ نے پوچھا پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں یا رسول اللہ، اور پوچھے کب صحابہ نے؟ پہلے پیر ہی کو نہیں پوچھا. ادب سے بیٹھو جی، مسل رہے بہت، نیچے جاؤ، پیچھے جاؤ. پہلے پیر ہی کو نہیں پوچھا، کئی پیر روزہ رکھ کر نبی گزر گئے. عقل مندوں، عاشقان رسول، ساتھ دو، سنت سمجھ میں آ جائے گی. یہ پیر آقا روزہ رکھے، دوسرے پیر ہی نہیں پوچھے. صحابہ نے دیکھا کئی پیر آقا روزہ رکھ رہے ہیں، پیر ہی کو روزہ رکھ رہے ہیں. آخر کسی نے پوچھ ہی لیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا ہوں، الحمدللہ. اللہ کے شکرانے میں، خوشی میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ، لیبل لگاؤ، فتوے لگاؤ، چھوٹے کلپا مناؤ، نعوذ باللہ من ذالک، کافر ہونے کا فتویٰ دو، اور کیا کرتے ہیں کرو، مجھے کیا فرق پڑا. ذمہ دار کہے رہو تو رہو، اگر ذمہ دار کہے کہ نہیں اب آپ مکمل ہو گئے، میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، اختلاف نہیں کروں گا، الٹا میرے طاقت میں آئے تو مٹھائی کھلا کر چلے جاؤں گا، لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بات حق کی کر. میرا نوجوان بگڑ رہا ہے، پیغمبر کا امتی بگڑ رہا ہے، اس پیغمبر کے راز سے ہٹ رہا ہے. کسی کو درد ہو کہ نہ ہو، مجھے تو خدا کی قسم درد ہوتا ہے. میں نے ان ساتھیوں کے سامنے میرے اپنے درد کو آنسوؤں کی شکل میں پیش کر دیا. لڑکیاں ناچے ہیں جلوسوں میں، کہاں کدھر وہ چھوڑو. جن بچیوں کو امت کی میرے آقا نے گھر کے اندر رکھنے کا حکم دیا، وہ بچیاں حضور کی محبت، پیدائش کے دن کی خوشی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں. ایک بات پوچھنے سے آقا سے، لڑکیاں ناچے، یہ محبت، مدد آئے گی اللہ کی. ڈھول باجے کی حقیقت کیا ہے؟ کتابیں بتا کر میں پیش کر دوں گا. کہاں کی اجازت ہے؟ نعتیں پڑھتے بغیر میوزک کے ہم کچھ بھی نہ کہتے. ہم خود نعتوں کے عاشق ہیں، آپ خود جانتے ہیں. یہ عاجز جلسوں میں بیان کرنے کے لیے جب جاتا ہے، حمد و صلات کے بعد نعتیہ اشعار ہی سے تو بیان کا آغاز کرتا ہے.
کئی طرزوں میں پیارے آقا کے درود کو میں پڑھ کر رکھا ہوں. مدینے کا ایک سفر اس عاجز کی عمر میں یہ نہیں ہو سکتا میں مدینے میں حاضر ہوا ہوں اور نبی کے روضے کے سامنے نعت نہ پڑھا ہوں. یہ کیسی محبت کر رہے ہیں تم؟ اختلاف آیا کیوں؟ آیا کیوں؟ 60 پر 3 سال پیغمبر باحیات تھے، اب بھی باحیات ہے قبر میں الحمدللہ. تمام مرنے والوں کی زندگیاں قبر میں زندہ ہیں، شکل بدلی ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، آقا پردہ کر گئے، موت واقع ہوئی، قبر میں دوسروں کی طرح الگ زندگی نہیں، زمین سے اوپر کی زندگی جیسی تھی اس وقت قبر کے اندر کی زندگی بھی ویسی ہی ہے. یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے. خبر مبارک سے عاشقوں کا سلام آتے ہوئے عاشقوں نے سنا ہے. ساٹھ پر 3 سال باحیات تھے، اللہ کے حکم سے دعوت و تبلیغ کا، نبوت کا حق اور رسالت کا حق شروع کرتے ہیں 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد کا زمانہ تو اللہ اکبر کبیرہ 23 سال مکمل گزرے. 23 سال میں صحابہ نے بھی نہیں پوچھا کب پیدا ہوئے، نبی نے بھی نہیں بتایا. خاندان کے قریب اہل بیت میں جو بزرگ تھے نا، حضرت حمزہ و عباس، ام ہانی، ان لوگوں کی باتیں ہی نبی کے پیدا ہونے کی تاریخ طے کرتی ہے. ورنہ آقا اپنے زبان سے، پورے حدیث کا ذخیرہ ہے، اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اس تاریخ پیدا ہوا ہوں. آقا کے پیدا ہونے کے متعلق خاندان والوں کی باتیں ہی پیدائش کی تاریخ کی احادیث ہیں. آقا نہیں بولے، آقا صرف اتنا بولے میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. خاندان میں جب بات چیت ہوتے نہیں، ارے تمہارے بارے میں بھی ہوئی رہیں گی نا، محبوب کہاں پیدا ہوا سو. اب تو SIR میں پورا بایو ڈیٹا آ رہا ہے. کہاں پیدا ہوئے، اب انکل یہ پوچھنا باقی ہے کب کیا ٹائم پیدا ہوئے. خاندان میں چرچے چلتے ہیں نا بھائی. میرے بچے کی پیدائش میں کئی جگہ ذکر کر دیا، بچہ بولے نہیں اب تک میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ میں فلاں وقت میں پیدا ہوا. ہمیں چرچے کر لیتے ہیں، وہ چرچے ہی آقا کی پیدائش کے تاریخ بن گئی. ورنہ آقا اگر بیان کیے ہوتے تو پھر آقا کے پیدا ہونے کے تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا. اور اس زمانے میں تاریخ کی حفاظت کا اتنا اہتمام پیدا ہونے کی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ برتھ ڈے نہیں مناتے تھے وہ لوگ. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے پاس آنے والے سوالات پر آپ یقین کریں، ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں. 1.5-2 مہینہ پہلے عبدالواحد صاحب ایک سوال کر رہی، حضرت بچہ وہ تاریخ پیدا ہوا، برتھ ڈے کرنا کیا بھی بڑا نہیں حضرت، سادہ سیدھا کرنے کا. کتنی ہمت دیکھو اسے. کیا مولانا بڈوں کے بارے میں اچھے اچھے دوستیاں دشمنیاں میں بدل گئے بیان کے بعد. سائے دشمن ہو گئے. بہت سارے علماء کرام بولتے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ عاجز تو
بڈے کے عنوان میں لبو لہجے کو بھی سخت کر کے کہہ دیا. پھر بھی میرے سے پوچھتا کہ تو شیر کا دودھ پی کو رہنا انہیں، جبکہ شیر کو دودھ آتا چ نہیں. میرا بچہ پیدا ہوا حضرت، اس وقت کیا بھی نہیں، ایک سادہ سیدھا کرنا بول کو، بچے کو اچھے کپڑے پہنا کو، گھر میں اچھا پکا کو. گناہ اتنا بڑا کرے تو بھی گناہ، اتنا رتی کرے تو بھی گناہ. نہیں کرنا کہ تو کرو نو کو، اسے تمہیں اپنے تقوی کے ماحول میں لا کو کرو نو کو. نہیں کرنا اللہ رسول بول ڈالے تو چھوڑ ڈالو. ایک صحابی انگوٹھی پہن کر نبی کی خدمت میں آئے، جان بوجھ کر نہیں آئے، دلیر نہیں تھے. سونا استعمال کرنے والی روایت ان تک نہیں پہنچی تھی، ورنہ صحابہ سن کر خلاف کر کے نبی کے سامنے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. پکے تھے صحابہ، سچے تھے صحابہ. خود آقا فرماتے ہیں یہ جماعت کو اللہ خاص میرے لیے پیدا کیا ہے، وہ جماعت کیسی ہوگی؟ آ گئے، سلام عرض کیے، مصافحہ کرتے تھے. اب جیسے ہی مصافحہ کرنے لگے تو آقا کی نظر اس صحابی کی انگوٹھی پر پڑ گئی. ایک جو ذمہ دار ہوتا نہیں، انہیں سامنے والے کے ہر ادا پر نظر رکھتا ہے، غلط نہیں. میں بھی غور سے دیکھتا ہوں، من جاتے وقت چھپالے کو آتے ہیں گھوگواں، کیا آپا تو نہیں با حضرت وہاں تک دیکھتے ہیں، تجھے اتنا دیکھا کئی کو دیکھا. میں چاہتا ہوں کہ تو بھی عاشق رسول بن جائے. وہ نہ کر جس کے کرنے سے نبی نے منع کیا ہے. میرے سے تو گلے کی چین چھپا سکتا ہے، تیرے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں سے تو چھپا سکتا ہے، میرے اور تیرے اللہ سے چھپا سکتا ہے. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، پھر بھی تو اللہ کو دکھا رہا. اللہ کو دکھاتے ہوئے ڈرتا نہیں، بندوں سے ڈرتا ہے. اللہ اس آدمی سے بڑا غصہ کرتے ہیں جو اس سے ڈرتا نہیں، اس کی مخلوق سے ڈرتا ہے. اب آگے آقا دیکھے مصافحہ نہیں کرے. صحابہ کے لیے آقا کی ایک لمحے کی ناراضگی بھی قیامت سے کم نہیں تھی. با مزمل صاحب ملے نہیں، با مجھے چھوڑ رہے، ایسے 100 مزملہ مل جاتی منجھے. یہ بولنے کا زمانہ نہیں تھا. صحابہ میں بات کرنا، اللہ کے نبی میرے سے کئی کو نہیں ملے، تمہارے سے ملے، تمہارے سے ملے، تمہارے سے ملے، میرے سے کئی کو نہیں ملے. خود ان کو معلوم نہیں کہ آقا کے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے. آخر کسی صحابی نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے نا، اس وجہ سے نبی. اچھا اس کی وجہ سے، کیوں نہیں تم نے نہیں معلوم؟ مردوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سونا حرام ہے. جو دنیا میں سونا پہنتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت جا کر بھی وہ اللہ کے اسپیشل سونے سے محروم رہے گا. وہ بھی دنیا کا سننا نہیں، 916 بولتے ہیں لیکن اندر کچھ اور رہتا، وہاں کا سننا. اچھا اس وجہ سے فوراً نکالے. کہاں کھڑے تھے کہ وہاں سے نکال کو پھینک ڈالے. انہوں پھینکتے وقت ہم لگا نہیں تھے، نہیں تو ان کو تھوڑا کو پیچھے چل جاتے. نکال کیوں بھئی آپ بادشاہ کو دیکھ رہے؟ نکال کر پھینک دیے. جس کو آقا پسند نہ کرے وہ میرے پاس. ایک صحابی نے کہا کہ بھائی سونا مرد پر حرام ہے، آپ نے عمل اچھا کیا، ضرور سوچ لیتے کہ وہی چیز آپ نکال کر بھابھی کو دے دیتے، بیٹی کو دے دیتے، اماں ہے تو اماں کو دے دیتے. قربان جاؤ عشق صحابہ پر
اسے کہتے ہیں نہیں کرنا، نہیں کرنا، کرنا کرنا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ نہیں کرنا بولے تو طریقے تلاش نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند نہیں کیے وہ دنیا نہیں آخرت کی دولت بھی ہو میں اسے نہیں رکھوں گا، ختم۔ نہیں کرنا برتھ ڈے، نہیں کرنا، اتت کیا بھی نہیں کر رہی حضرت، دعوتہ نہیں دے رہی حضرت، جشن نہیں منا رہی حضرت، خود بچے کے نانا نانی کو بھی نہیں بلا رہی حضرت۔ کہا کہ اس کی خواہش حضرت بچوں کے خواہشات کے سامنے اپنا دین برباد کرنے والوں کو قرآن رذیل کہتا ہے۔ 12ویں پارے کی ایک آیت حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ قرآن بیان کرتا ہے، ہم اراذلنا بادی الرأی۔ یہ رذیل کے بارے میں علامہ شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری کے 3 قول نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک قول کیا، دوسروں کے لیے اپنا دین برباد کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہی رذیل ہیں۔ پہلے اللہ اس کے بعد رسول ہوگا، اتنا آگے پیچھے کیا بھی نہیں۔ خیر انہیں سوال کرانا کیا بول کر آدھی بات یہیں رکا دیتا ہوں، ابھی بہت لمبا جانا ہے لیکن نہیں ہے نا ٹائم۔ حضرت کیا بھی نہیں کر رہی حضرت، خالی بچے کو کپڑے پہنا کو، اب تک کا کیا ننگے تھا کیا، کیک کاٹ کو، تھالیاں مار کو، ہیپی برتھ ڈے، تیرا پیدائش مبارک۔ وہ بچے کی تربیت نہیں ہوئی تو بڑا ہونے کے بعد وہ بچے کو کئی کو پیدا کرے بول کر رونے والے محلے والے نہیں خود ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل کا واقعہ بتا رہا ہوں، کل رات کا واقعہ۔ ایک محترمہ فون کر رہی ہے کہ امی موت اور حیات کے بیچ میں ہے حضرت، ایک بیٹا ہے، اسے خبر پہنچی کہ تمہاری امی آئی سی یو میں موت اور حیات کے بیچ میں ہے، تو بیٹے کے طرف سے جواب آ گیا زندہ ہے، اب مر گئی تو بھی آتا نہیں۔ یہ بولنے والا کون؟ خود بیٹا ہے۔ خیر انہیں کیا سوال کریا سنو، کیا بھی نہیں کر رہے حضرت، وہ 3 ذرہ کیک کاٹ کے کرنا، خالی میں تم نہ پوچھ رہا ہوں سو کیا کہتا ہو، وہ کیک ہے نا انہیں پیدا ہوئے سو ٹیمٹ کاٹنا کی نہیں کبھی بھی کاٹ سکتے کی۔ اب کیا میں یہ مسئلہ ہدایہ میں پڑھیا، کیا پوچھ رہا ہے دیکھو انہیں، کیا انہیں مسئلہ پوچھا کی نہیں، میرا پیٹ جلایا کی معلوم نہیں انہیں۔ میں پوچھا کتنے بجے پیدا ہوا، اتفاق سے میرا جو سوچ تھا وہی نکلا، رات کو 3:55 کو پیدا، اتنے وقت کچھ کاٹ کو مر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر آقا کی ولادت اور بقیہ باتیں ذہن میں رکھو، دل چاہتا ہے کہ آئندہ جمعہ بھی اسی پر میں بات کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔